اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل پڑھا تھا کہ قرآن مجید کے اندر کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. پھر متقیوں کی صفات 3 بیان کی تھی کہ متقی کون لوگ ہیں. تو متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو جو کچھ عطا کیا ہے، مال ہے، علم ہے، بدنی طاقت ہے، قوت ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. چوتھی صفت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، یعنی قرآن مجید ہے اور حدیث شریف ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں. حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اتیت القرآن ومثلہ معہ. ایک کان کھول کر سن لو، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا ہے اور حدیثیں بھی عطا کی ہیں. قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ وہ ہیں جو لوح محفوظ سے نازل ہوئے ہیں، اور حدیث کے الفاظ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلفظ فرمائے ہیں. اور مفہوم قرآن اور حدیث دونوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں فرماتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے، آپ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر دیتے. تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. لہذا جس طرح قرآن کریم کا منکر کافر ہے، اسی طرح مجموعی حیثیت سے حدیث کا منکر بھی پکا کافر ہے. متقیوں کی 5ویں صفت ہے وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر ایمان، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ سے پہلے. جتنی بھی آسمانی کتابیں و صحیفیں اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر، ان تمام پر ہمارا ایمان ہے. اور ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. یہاں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل کی گئی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، وہی آنی ہوتی، تو آپ اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے کہ اس چیز پر ایمان لاتے جو آپ کے بعد نازل ہوگی. تو اللہ نے من بعدک نہیں فرمایا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں متقی جو آپ کے بعد نازل ہوگی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ اور وحی کا دروازہ کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا ہے. قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی چلے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے یہی راہ ہدایت ہے. متقیوں کی 6ٹھی صفت ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اور قیامت جب تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس وقت کا نام نہیں ہے، بلکہ جو شخص مر گیا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من مات فقد قامت قیامتہ، جس کو موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی. تو جس شخص کی آنکھیں بند ہو گئی، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جنت دوزخ سامنے آ جائے گی. بلکہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے بھی موت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں مرنے والے کو. مرنے والا آخری لمحات میں فرشتے دیکھتا ہے. جو فرشتہ ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام اور اس کے ساتھ معاون فرشتے آتے ہیں، اس کو مرنے والے کو نظر آتے ہیں. نیک ہے تو جنت کا لباس، خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، اور اگر بد ہے تو جہنم کے ٹاٹ اور بدبوئیں لے کر آتے ہیں. اس لیے قبر کو نہ بھولو، جزا سزا کو نہ بھولو، آخرت کو نہ بھولو. ہمیں اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے تو قبر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. انسان کی بعثت کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ رب العزت کو یاد کرنا اور اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انس اور جن کی پیدائش، جن کو میں نے بیکار نہیں پیدا کیا، اس کا ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ عبادت. علماء فرماتے ہیں عبادت سے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی پہچان، کہ اللہ رب العزت کو پہچانے. تو عبادت ہی ہے. نماز انسان بوڑھا پڑھے وہ بھی نماز ہے، جوان پڑھے وہ بھی نماز ہے. لیکن نوجوان پڑھے
تو اس کا لطف ہی اور ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے میں جن لوگوں کو جگہ ملے گی ان میں ایک نوجوان ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالیٰ، کہ اپنی جوانی اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی ہو۔ ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ کے سائے میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہو۔ لہٰذا جوانی کی حالت میں عبادت کا بڑا درجہ ہے۔ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کے اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان صفات کا یقین نصیب فرمائے۔